السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آج کل ہم گناہوں میں اس قدر مبتلا ہوئے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ گناہ کرنا ہماری عادتوں میں شامل ہو چکا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو معاف ہو سکتے ہیں اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے۔ کفر اور شرک کے علاوہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ سب توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے پشیمانی ہو کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور گناہ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کی ادائیگی کریں یا معافی مانگ لیں اس سے۔ یعنی اگر حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ آپ کے ذمے ہیں تو فوراً ادا کرنا شروع کر دیں۔ یعنی اتنے پیسے ہوں کہ حج کر سکتا ہے تو فوراً ادا کر لے، اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہو تو اس کا حق ادا کر دے یا اس شخص سے معافی مانگ لے۔ کسی بھی انسان کا حق اس کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کی شرط لازمی ہے، یہ ضروری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وہ کسی کو بے شمار گناہوں کے باوجود بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس میں وہ حق بجانب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، جسے چاہے معاف کر دیں۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ رحمت اور معافی کی امید پر گناہوں میں مبتلا رہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں، حماقت ہے بہت بڑی۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کو بے وقوف کہا گیا ہے جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید اور آرزو لگا کر رکھے کہ وہ کریم ہے، معاف کر دے گا، جبکہ عقل مند اس شخص کو بتایا جاتا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس کام سے اللہ یا اس کا رسول ناراض ہو اس کام کے قریب بھی نہ جائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں والدین تھے اور آپ ان کی خدمت نہیں کر سکے پوری طرح سے، یعنی کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو، تو ان کے فوت ہونے یعنی ان کے انتقال ہونے کے بعد پریشان ہو رہے ہیں کہ کاش میں کوئی گستاخی نہ کرتا، تو آپ وہ کون سا عمل کریں جس سے آپ کے والدین کو فائدہ ہو اور آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے اور آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ آپ اپنے والدین کے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آئیں، صلہ رحمی سے کام لیں اور والدین کی طرف سے صدقہ، حج اور عمرہ ادا کریں، اور والدین کی جائز وعدوں اور جائز وصیت کو پورا کریں۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی ایسی نیکی باقی ہے جو میں والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے، ان کے حق میں دعا کیا کرو اور ان کے لیے مغفرت مانگو، اور ان کے رشتوں کو جوڑو جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ان کا انتقال بھی ہو جائے اور ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو حدیث مبارکہ سے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ ان طریقوں میں سے حدیث مبارکہ سے کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن خوانی، تیجا، دسواں، چالیسواں، چہلم وغیرہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ایصال ثواب کے سارے طریقے غیر شرعی ہیں، ان سے مردوں یا زندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ سارے طریقے قرآن و حدیث کی روح سے بالکل بھی ثابت نہیں ہیں۔ یاد رہے، آج ہم فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے یا بریلوی ہے یا اہل سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے، جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی نہیں ہے بلکہ منع کیا گیا ہے، ہم وہ کام کر کے کس طرح ثواب حاصل کر سکتے ہیں یا ثواب کی امید کر سکتے ہیں؟ یہ تو آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ایصال ثواب کے یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ انتقال کے بعد والدین کے حق میں دعائے خیر کی مقبولیت اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ کا، اور نمبر 2 ایسے علم کا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، اور نمبر 3 نیک اولاد کی دعاؤں کا۔ اور اکثر یہ بات بھی پوچھی جاتی ہے کہ حج کرنے سے کیا تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟
کبیرہ مطلب بڑے گناہ، صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ سورۃ النساء کی آیت کا ترجمہ ہے جس نے برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا اور بخشش یعنی توبہ استغفار کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا۔ حج مبرور سے جس میں رفث فسوق نہ ہو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے حج مبرور کرنے والا مومن ہو یعنی مسلمان ہو، کافر یعنی غیر مسلم یا مشرک یعنی شرک کرنے والا نہ ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ فحش باتیں کرے تو وہ شخص ایسا بے گناہ واپس ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حج مبرور عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں قبول ہونے کے۔ حج مقبول وہ ہے کہ حج کرنے والا اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرے اور کامل طریقے سے یعنی مکمل طریقے سے حج ادا کرے، یعنی حج کے تمام فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنت اور مستحب یعنی ضروری چیزوں کا بھی خیال رکھے اور احرام کی حالت میں منع کی ہوئی چیزوں کا خیال رکھے اور حج کی ریاکاری یعنی دکھلاوے سے بچے، نمود و نمائش سے دور رہے اور حرام مال سے بچتا رہے اور اپنے کھانے پینے اور دوسرے اخراجات حلال مال سے کرے، پھر حج کرنے کے لیے جائے۔ جس کی دینی حالت بہتر ہو جائے تو یہ اس کی بات کی علامت ہے کہ اس کا حج بارگاہ الہی میں مبرور اور مقبول ہو چکا ہے۔ رفث اور فسوق کا مطلب ہے گری پڑی اور فحش کلامی سے بچے۔ رفث ہر قسم کے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، چاہے والدین کی نافرمانی ہو یا قطع رحمی، اور چاہے سود خوری ہو یا یتیم کا مال کھانا یا غیبت اور چغلی کرنا ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور احرام بھی فسوق میں سے ہے۔ گناہ کے معنی خطا، قصور، لغزش یعنی غلطیاں یا غلطیوں سے کیے گئے سر سے پاؤں تک کے تمام گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہے، لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے یہ صفت بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا یا معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتے۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور غیر مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھی تھی جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں آہستہ آہستہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ ابن قرطہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر سے چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے گناہ نہیں سمجھتے یا بہت معمولی سا گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔